آج ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کا 3 تسبیح والا ایک خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جو شخص بھی ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کے دن اس عمل کو کر لیتا ہے، دنیا اس کی مٹھی میں ہوتی ہے۔ اگر آج کوئی غریب تنگ دست بھی یہ عمل کرے، وہ بھی مالا مال ہو جاتا ہے، وہ بھی بادشاہ بن جاتا ہے، اور باقی ساری زندگی جیسے بادشاہوں کی زندگی گزرتی ہے ایسے ہی اس شخص کی زندگی گزرے گی جو یہ 3 تسبیح والا عمل کر لے گا۔ کیونکہ جیسے ماہ ربیع الاول کا پورا مہینہ ہی بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور حضور کا صدقہ رب کائنات نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اسی طرح یہ آج ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کا دن، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، بڑی ہی عظمت ہے، اور اس کے اندر بڑے بڑے اعمال کیے جاتے ہیں۔ ان بڑے اعمال میں سے ایک خاص عمل جو دولت کے حوالے سے، جو رزق کے حوالے سے، جو فقیروں کو بادشاہ کرنے والا عمل ہے، آج میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، تاکہ آپ بھی اپنی نسلوں کو اس عمل کے ذریعے سنوار سکیں۔ کیونکہ اس عمل کے کرنے کے بعد جو بندہ صرف زندگی میں ایک بار ہی کر لے اور اس کو بار بار بڑے بڑے وظائف رزق کے حوالے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جس شخص کی معیشت خراب ہو چکی ہے اور جس شخص کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، جس کو پتا ہے کہ اب میری زندگی کے اندر مایوسیاں ہی مایوسیاں ہیں، کوئی اس کو چانس نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ میں بھی ترقی کروں گا، اس شخص کو چاہیے آج ہی یہ عمل کر کے اپنی زندگی کی کھوئی ہوئی خوشیاں واپس لوٹا لے، کیونکہ اس عمل کے ذریعے غم سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ رب کائنات صدقہ آمنہ کے لال کا اس بندے کی زندگی کو نور کی طرح روشن اور منور کر دیتا ہے۔ جیسے حضور کی ولادت ہوئی، حضور کے آنے سے اس جہاں کے اندھیرے ختم ہوئے، اسی طرح جو شخص یہ عمل کرے گا اس کی زندگی کے تمام اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ مقروض کیوں نہ ہو، وہ شخص بھی آج یہ عمل کر لے تو سارا قرضہ بھی اتر جائے گا، زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اور سب سے پہلے یہ سمجھیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک سے ہر کام فرماتے تھے۔ یہ حضور کی شان ہے، حضور کی عظمت ہے۔ اس لیے دوستو، میں آج اس عمل کی طرف آپ کو لے جانے لگا ہوں اور اس صورت کے بارے میں بتانے لگا ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت نازل ہوئی، کیونکہ حضور کی ذات ایسی ہے کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یا اللہ حضرت نے فرمایا تھا کہ حضور کی ذات ہی ایسی ہے کہ آپ ایک مسکراہٹ سے کئی لوگ روتے ہوئے ہنس پڑتے ہیں، اور آپ کی ایک مسکراہٹ پہ لاکھوں سلام ہے۔ تو اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تو لوگوں نے جانیں قربان کی، اور آج بھی کر رہے ہیں، اور قیامت تک لوگ کرتے رہیں گے۔ آج تو لوگ اتنے اعمال کرتے ہیں کہ کاش ہمیں حضور کی ایک جھلک نظر آ جائے، حضور کی ایک مرتبہ ہمیں جھلک نظر آ جائے، حضور کی ایک بار زیارت ہو جائے۔ اور دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنیے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ حضور خود اپنے ہاتھوں سے اپنا کام کرتے تھے۔ آج ہم تو دوسروں کے سہارے لیتے ہیں، لیکن دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو امام الانبیاء ہیں، جس کے لیے رب نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اور یہ کائنات بنا کر ساری خزانے کی چابیاں ہی حضور کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ اے حبیب، آپ جس کو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرماتے جائیں۔ تو اس لیے دوستو، میں آپ کو چند ایک گزارشات بھی کرتا چلوں گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دو فرمان بھی بتاتا چلوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس عمل کی طرف بھی آپ کی توجہ کروانا چاہوں گا کہ آج آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کے کرنے کی کوئی قید نہیں کہ آپ کس وقت کریں۔ آپ کو مکمل طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ایک نوٹ لے لینا ہے، 10 کا لے لیں، 5 کا لے لیں، 20 کا لے لیں، 50 کا لے لیں،
کوئی بھی ایک نوٹ لے لیں، آپ نے صرف اور صرف اس نوٹ کے اوپر یہ 3 تسبیح پڑھ کر دم کر دینا ہے، آپ کی 3 نسلوں تک رزق نہیں ختم ہوگا، رزق میں کمی نہیں آئے گی، کبھی بھی تنگ دستی نہیں آئے گی، جتنی بھی غربت ہوگی، جتنی بھی تنگ دستی ہوگی، اگرچہ آپ فقیری کی زندگی کیوں نہ گزار رہے ہوں، محتاجی کی زندگی کیوں نہ گزار رہے ہوں، بس آج سے آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ نوٹ جس کے اوپر آپ نے یہ پڑھ کر دم کر لیا، اس نوٹ کو جب تک آپ اپنے پاس رکھیں گے، اپنے گھر میں رکھیں گے، اس وقت تک آپ کے گھر سے کبھی رزق نہیں ختم ہوگا، دن بہ دن رزق آپ کا عاشق ہوتا چلے جائے گا، آپ جہاں بھی جائیں گے رزق کی فراوانی ملے گی، لوگوں میں معاشرے میں عزت ملے گی۔ لیکن کوشش کریں کہ میری ان چند باتوں پر عمل کر لیں، کیونکہ دیکھیے حضور علیہ السلام اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے خود فرماتے تھے، یہاں تک کہ حضور مویشیوں کو چارہ بھی خود ڈال لیا کرتے تھے، اونٹ باندھتے تھے، گھر میں صفائی حضور خود کرتے تھے۔ اور صفائی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نصف ایمان ہے، جس گھر میں صفائی نہ ہوتی ہو، جس گھر کے اندر اس طرح کے معاملات ہوں، صفائی جالا لگا ہوا ہو، اس گھر میں غربت ختم نہیں ہوتی، اس گھر سے تنگ دستی کا خاتمہ نہیں ہوتا، اس گھر میں مال و دولت نہیں آتا۔ اس لیے صفائی کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ گھر میں صفائی لازمی کرنی ہے، اور اس بات کو سمجھیے گا۔ میں آپ کو اسی کے اندر یہ عمل کی طرف بھی لے چلتا ہوں۔ یہ میرے دل کے اندر یہ ایک بات آئی تھی، کیونکہ اکثر میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں ان کو یہی نصیحت کرتا ہوں، اگر آپ کے گھر کی صفائی اچھی نہیں، آپ کا گھر خوشبودار نہیں رہتا، تو پھر رزق آپ کے گھر میں نہیں آئے گا۔ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، جہاں پر آپ رہتے ہیں، آپ کہیں کام کرتے ہیں، ہاسٹل میں کسی بھی جگہ رہتے ہیں، آپ اپنے اس کمرے کی صفائی رکھیں جس میں آپ رہتے ہیں، اور پھر جب آپ کھانا کھانے لگیں تو برتنوں کو فوری طور پر دھو دیا کریں، ورنہ جب تک وہ برتن دھونے والا پڑا رہتا ہے وہ آپ کے لیے بد دعا کرتا رہتا ہے، اور جب برتن آپ کے لیے بد دعا کرے گا تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے گھر میں رزق کیسے آئے گا۔ تو آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی جس بھی برتن میں کھائیں، گھر والوں کو نصیحت کریں کہ وہ برتن اسی وقت، شام کے برتن ہیں تو صبح کے لیے مت چھوڑا کریں، رات کو ہی دھو کر رکھا کریں، صبح کے برتن ہوں تو وہ آپ دوپہر تک کے لیے مت چھوڑا کریں۔ اور آج کل دیہاتوں میں تو دیکھنے میں آیا کہ وہ اسی طرح کوے کھا رہے ہوتے ہیں اس میں سے، تو وہ عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے جو صبح کے برتن ہے اس کو صبح ہی دھو لیا جائے، جب کھائیں کھانے کے بعد برتن دھو دیں، 5-7 منٹ لگتے ہیں۔ یہ 2 کام جو میں نے بتائے، گھر کی صفائی اور اپنے دسترخوان کی صفائی، برتنوں کی صفائی، جس بات کا آپ نے اگر خیال رکھ لیا، اور اس کے بعد جب بھی کھانا کھائیں ایک نوالا ہی کیوں نہ کھائیں، اس کے بعد آپ نے الحمدللہ، شکر الحمدللہ یہ کہنا شروع کر دیا، تو پھر اس کے ساتھ یہ عمل آپ کو اتنی تاثیر دے گا کہ جیسے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں اس طرح آپ کی زندگی چمک جائے گی، آپ کی زندگی روشن ہو جائے گی، آپ کی زندگی منور ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس عمل کے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے باوضو کرنا ہے، بے وضو آپ نے عمل کو نہیں کرنا۔ بس یہ شرطیں ہیں، چند ایک باتیں جو میں نے بتائی ہیں، ان پر عمل کر لیں، اور آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی سے 100% کہتا ہوں، آپ ساری زندگی ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے کہ ہمیں ایک ایسا وظیفہ ملا تھا جس کے ذریعے ہمارے حالات بدلے اور کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، صرف آپ کی نہیں۔ یہ عمل جس کو بھی بتایا گیا ہے الحمدللہ کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مایوسی ہوئی، اس عمل سے فائدہ نہیں ہوا۔ جن کے وظائف نہیں بھی کام کرتے ان کو بھی اس عمل سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور دوستو یہ عام صورت نہیں ہے، یہ صورت کا نزول ہی اس وقت ہوا تھا جب حضور پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور کی پریشانی کو، غامت کو، مصیبت کو، وہ جو کفار و مشرکین تانا دیتے تھے، حضور کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ تو یہ سورت کوثر کا ایسا عمل ہے
جو آپ کی زندگی میں بہار لے آئے گا۔ تو اس لیے دوستو آپ نے 3 تسبیح اول آخر آپ نے ایک مرتبہ جو ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، طاق عدد میں آپ جتنی بار درود پاک اول آخر پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں۔ اور اگر آپ جمعۃ المبارک کی دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھیے۔ انشاءاللہ کل جمعۃ المبارک کے بعد درود پاک کی محفل ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کے لیے دعا کی جائے گی، رب کائنات ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو اس لیے دوستو آپ نے اول آخر 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 10 کے نوٹ یا 20 کے نوٹ پر آپ نے بسم اللہ سمیت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، اس کی 3 تسبیح پڑھ کر دم کر دینا ہے اور اس نوٹ کو اپنے پرس میں رکھ لیں یا اپنے گھر میں رکھ دیں۔ اور اس عمل کے کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی ایک چھوٹی موٹی جتنا آپ کو حسب توفیق ہے کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینی ہے، انشاءاللہ آپ کے سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ اس عمل کی اتنی طاقت ہے کہ بس ایک بار کر لیں، ساری زندگی مال نہیں ختم ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔